بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسمبلیوں کو تحلیل سے روکنے کے لیے کیا اسٹیبلشمنٹ میدان میں کود پڑی ہے؟ ارشد شریف کیس کا ملبہ اب کس طرح عمران خان پر ڈالا جا رہا ہے؟ کھیل پرویز الہی کے ہاتھ سے نکل گیا ہے؟ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ عمران خان کیا عام اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے کچھ بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، ان پر اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے، اور میں امید کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ گزشتہ شب سے جس طرح پرویز الہی، مونس الہی مزید ایکٹیو ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کچھ نئی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، اور اب تو نون لیگ بھی میدان کے اندر کود پڑی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو عمران خان کے خلاف باضابطہ جن منصوبوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور پھر جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے حوالے سے جس طرح کے سوالات مزید کھڑے کیے گئے ہیں، اس پر بہت کچھ جو ہے اب کہا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں تو ہمیں پھر کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے یہ حامی ہے، اس لیے یہ بات کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن خاص طور پر مریم کے جو انکل ہیں، انہوں نے بڑی خطرناک باتیں کر دی ہیں، وہ تھوڑی سی آپ کے سامنے پہلے رکھنی اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ پورا جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، جو فلم چل رہی ہے، اس کا پورا جو ماحول ہے، اس کا جو کنکلوژن ہے، وہ آپ تک پہنچے۔ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ عمران خان کو جس طرح دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بغیر ایک گھیرا ڈالا گیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں، کچھ قانونی آپشنز جو ہیں ان پر بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اب تو اگر میں آپ کو بتاؤں تو مریم نواز کے جو نام نہاد انکل ہیں، انہوں نے کچھ ایسی چیزیں اگلی ہیں جن کے بعد یہ معاملات نیوٹرل نہیں رہے، بلکہ اور طرف ان کا جو رخ ہے وہ تبدیل ہوتا دکھائی۔ یہ اب جو نجم سیٹھی بات کر رہے ہیں اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف تمام مقدمے میچور ہو چکے ہیں، سبھی کے فیصلے آنے والے ہیں، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ چٹکی بجاتے ہی نااہل ہو جائیں گے۔ جس طرح فیصل واڈا کو یقین ہے، اسی طریقے سے نجم سیٹھی کو بھی یقین ہے، مسلم لیگ نون کے حلقوں کے اندر بھی یہ بات ہو رہی ہے۔ تو آخر وہ کون ہے جو عمران خان کے خلاف اس طرح کے منصوبے پبلکلی جو ہے وہ ان کا بیان ہو رہا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان جو ہے، اگر انہوں نے نااہلی کے بعد انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی تو وہ گرفتار ہو جائیں گے۔ اگر نااہل ہو جاتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کی کہانی ختم۔ پی ٹی آئی میں کوئی لیڈر جو عمران خان کے بعد قیادت کر سکے، عمران اگلے انتخابات کا بائیکاٹ تو کر دیں گے، مگر اپنی پارٹی شاہ محمود فواد چودھری یا اسد عمر کے حوالے نہیں کریں گے۔ اب مزید وہ کہتے ہیں کہ جناب اس حوالے سے اپنا مستقبل عمران خان کے ساتھ چودھری پرویز الہی کو نتھی نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ان کو بہت سارے اربوں روپے کے فنڈز ملے ہیں۔ تو یہ جو ساری باتیں انہوں نے کی ہیں، جو آگے بڑی خطرناک باتیں کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے اس وقت رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ آج جو ایک ہلچل مچی ہوئی ہے لاہور کے اندر اور جس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے اصل معاملہ خود نون لیگ کا جو صحافی ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ملکی معیشت اس وقت دباؤ میں ہے، اگر عمران خان اسمبلیاں تحلیل کروا کر مزید عدم استحکام لانے کی کوشش کرتے ہیں تو اگرچہ پی ڈی ایم کا نقصان تو ہوگا، مگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو کسی صورت نہیں چھوڑے گی، کیونکہ پھر یہ قومی سلامتی کا ایشو بن جائے گا۔ تو یہ ایک اگلا بیانیے کے طور پر بھی لایا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر ایک نون لیگی صحافی کا یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ، اور اسٹیبلشمنٹ سے مراد جو ہے وہ ظاہر ہے جنرل عاصم منیر اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ شمار کیے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جنرل عاصم منیر اور عمران خان کو آمنے سامنے کرنے کا ایک باقاعدہ نون لیگ کی طرف سے ماحول جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ پھر یہ قومی سلامتی کا ایشو بن جائے گا۔ عمران خان کے لیے مشکل دن آ رہے ہیں، امید ہے انہیں خود ہی سمجھ آ جائے گی، اور اگر نہیں آتی تو سمجھا دیا جائے گا۔ استعفے دینے کے لیے پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے اندر جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے وہاں پر کچھ رابطے ہو جائیں۔ تو یہ اب دھمکیاں بھی لگانے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے، اور ساتھ انہوں نے بتایا جی کہ فوج نے اپنے سابق آرمی چیف کو بھی پروٹیکٹ کیا ہے، اور جنرل باجوہ پر جو حملے ہو رہے ہیں اس پر بھی جنرل باجوہ کو پروٹیکٹ کریں گے، اور ایک شدید قسم کا جو الزام ہے وہ لگایا گیا ہے۔ اور ارشد شریف جو مرڈر کیس ہے اس کو نیا رخ دینے کی کوشش ہو رہی ہے، جو ان کی والدہ نے ایک خط لکھا جس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ مقدمہ درج کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ خط پیش کیا، اور جن افسران کے
انہوں نے نام لیے، تقریباً انہی افسران کے جو نام ہے وہ عمران خان نے بھی لیے تھے۔ تو اب یہ نجم سیٹھی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ڈرافٹ ہے، یہ خط ڈرافٹ کر کے پی ٹی آئی کے لوگوں نے دیا، ارشد شریف کی والدہ کو اپروچ کیا، اور عمران خان اس معاملے کے اندر بھی نقصان اٹھائیں گے۔ تو یہاں پر بجائے اس کے کہ ایک سینئر صحافی کو مرڈر کے بعد اس کیس کے اندر انصاف دلایا جائے، اس کی والدہ کے پکار کو سنا جائے، تو مزید یہ حکومتی صحافی اب الزامات لگاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب آگے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان پارلیمانی نظام کی حامی نہیں ہے، لہذا وہ صدارتی نظام لے کر آئیں گے، وہ قائمہ کمیٹیوں کے اندر کبھی نہیں گئے، گورننس انہوں نے بہتر نہیں کی، پورا جو نظام ہے وہ جنرل باجوہ اور جنرل عاصم منیر جو ہے وہ چلا رہے تھے۔ تو اس طرح کی بات اگر کوئی عمران ریاض خان کرے، اگر صدیق جان کرے، کوئی اور ہمارے دوست کریں، تو ان پر تو فتوے بھی لگیں، اور پھر جو ہے وہ کہا جائے کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ پر شدید الزامات لگا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو نون لیگ کے صحافی ہیں، مریم کے انکل نجم سیٹھی، وہ روزانہ اس طرح کی جو دھمکیاں ہیں اور اس طرح اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگاتے ہیں، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا رات گئے جس طرح کی ملاقاتیں چلتی رہیں، چودھری پرویز الہی پنڈی میں آئے، پھر مونس الہی زمان پارک پہنچے، اور اب ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ نون لیگ نے رانا مشہور کے گھر پر ایک میٹنگ ہوئی ہے۔ اس میٹنگ کے اندر جو ہے نون لیگ کی جو ہے وہ 100 سے زائد اراکین شریک ہوئے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے سمری پر دستخط کروا لیے گئے ہیں، اور آج کسی بھی لمحے ممکن ہے جب تک ویڈیو پبلک ہو تو تحریک عدم اعتماد پنجاب اسمبلی کے اندر پیش کر دی گئی ہو۔ تو ایک طرح سے یہ پرویز الہی کے جو معاملات ہیں شاید ان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ معاملات اب پرویز الہی جو ہے، اگرچہ اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو مونس الہی اور پرویز الہی وہ زمان پارک کے اندر پہنچے ہوئے ہیں، اور فیصلہ کن ملاقات ہو رہی ہے۔ جو پورا فیڈ بیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ معاملات گڑبڑ چل رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف پرویز الہی کا پنڈی آنا، چودھری مونس الہی کا رات گئے ملاقات کرنا، اور اس کے اندر شاید عمران خان کو کنونس نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر باپ بیٹا دوبارہ زمان پارک کے اندر پہنچے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی تو پھر وہ کل کے میرے اعلان کا انتظار کریں۔ یعنی کل یہ انہوں نے بات کی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے مطابق لگتا یہ ہے کہ جو اسمبلیاں ہیں اس وقت جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ تھوڑے عرصے کے لیے 1 یا 2 مہینے کے لیے شاید مؤخر کر دی جائیں۔ یعنی جو اس وقت نون لیگ نے نیا پتہ پھینکا ہے اس کے مطابق قانونی اعتبار سے اگر اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہو تو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری طرف کچھ قانونی ماہرین نے نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اگر اسمبلیاں تحلیل ہو بھی جائیں تو پھر بھی لاہور ہائی کورٹ، جو کہ ماشاءاللہ جہاں سے شریف خاندان کبھی بھی مایوس نہیں لوٹا، تو معاملات وہاں پر جا سکتے ہیں اور اس کو مزید لنگر آن کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اصل جو فیصلہ ہے وہ کرنا ہے عمران خان نے۔ اب عمران خان بظاہر جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں وہ اس حوالے سے بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں، لیکن عمران خان کو اس سے پہلے نااہلی اور گرفتاری سے ڈرانا، پی ٹی آئی کی توڑ پھوڑ، فیصل واڈا اور نجم سیٹھی جیسے لوگوں کا کھل کر ان معاملات کے اندر بات کرنا، یہ ایک اس طریقے سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے تحریک انصاف جو ہے وہ غیر مقبول ہو گئی ہے اور اب بڑی آسانی کے ساتھ پی ٹی آئی کو شکست دی جا سکتی ہے۔ تو اگر عمران خان کو کنارے لگایا جاتا ہے، نااہل کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد کا جو منظر نامہ ہے بڑے ذمہ دار لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے 1971-70 کے اندر جب پاکستان خدا نخواستہ 2 لخت ہوا تھا، اور اس وقت بھی حالات اسی طرح کے بنا دیے گئے تھے، اور الٹیمیٹلی اس کا جو ملبہ ہے وہ پاکستان کے مقتدر حلقوں پر پڑے گا۔ تو کیا اس ماحول کے اندر جب ملک جو ہے وہ دیوالیہ پن کا شکار ہوتا دکھائی دے رہا ہے، پھر مغربی بارڈر پر اس وقت جو ہے افغانستان کے جو حکومت ہے وہ آئے روز وہاں پر فائرنگ ہوتی ہے، پھر ٹی ٹی پی وہ ایکٹیو ہو چکی ہے، مشرقی بارڈر پر آلریڈی انڈیا کے ساتھ معاملات چلتے رہتے ہیں، تو اس ماحول کے اندر کیا ایک طرف عوام اور عمران خان کھڑے ہوں اور دوسری طرف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو، اور وہ ان زرداری شریف مافیا، فضل الرحمان جیسے وہ لوگ جن پر عوام ویسے ہی وہ نفرت کا اظہار کرتے ہیں، تو کیا ماحول بنے گا
آج یہ بہرحال عمران خان کا جو اعلان ہے اس پر نظریں ہیں، اور جو لبرٹی چوک پر اجتماع ہو رہا ہے پورے پاکستان میں، مختلف اضلاع کے اندر ریلیاں نکل رہی ہیں، تو ایک مرتبہ پھر یہ وہ فیصلہ کن موڑ ہے جہاں پر تخت یا تختہ ہوگا، اور عمران خان کی جو اگلی سیاست ہے اس پر اس کے یقیناً گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ آپ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم۔